ہمارے جتنے بھی پیشنٹس ہیں انہیں خرچہ کرنا نہیں آتا، اکثریت کو خرچہ کرنا نہیں آتا، اور اس کی ایک اہم وجہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کمانے کے تجربے میں سے نہیں گزرے ہوتے۔ اچھا، اگر نیٹ رزلٹ زیرو ہے یا مائنس میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اخراجات زیادہ کیے، آپ نے آمدنی کم حاصل کی، اور زیادہ تر لوگوں کے جو بزنس فلاپ ہونے کی ایک سمپل سی ریزن ہے، وہ صرف یہ ہے کہ وہ اخراجات اور آمدنی کے اوپر اکٹھے نظر نہیں رکھ پاتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اخراجات میں کری جاؤں گا تو آمدنی بعد میں کبھی آئے گی، بعد میں کبھی، یعنی یہ جو سوچ ہے کہ میں بزنس شروع کر رہا ہوں اور دھڑا دھڑ میں خرچے کروں، اور ایک وقت آئے گا کہ آمدنی اتنی آئے گی کہ یہ پچھلے جو نقصانات ہیں اس مہینے کے اور اگلے مہینے کے اور اگلے مہینے کے، یہ اس وقت کور ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ جو آپ کا بزنس کا سٹائل تھا یہ بھی کبھی کبھی کامیاب ہوتا ہے، پر اس کے لیے خامد کی بجائے بیوی ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جب آپ بیوی ہو تو آپ کا ایک خامد ہو جو بہت کامیاب بزنس مین ہو اور وہ بے پناہ کماتا ہو، اور بطور بیوی آپ بزنس کریں اور اس طرح اخراجات کریں اور ہمیشہ یہ فینٹیسی میں رہیں کہ ایک دن میری آمدنی آئے گی۔ اس قسم کی بات کوئی جو میں نے ابھی کی ہے، کوئی سمجھ آئی آپ کو کہ اس کے لیے خامد کی بجائے بیوی ہونا ضروری ہے، یا پھر ایک ابا ہونا ضروری ہے کہ جس نے عرصہ دراز سے کما رکھا ہو اور اب بھی کما رہا ہو، اور بیٹا اس طرح بزنس کرے کہ دھڑا دھڑ اخراجات کرے اور اپنے اکاؤنٹس کو بیلنس نہ کرے ہر مہینے کے بعد۔ تو یا تو ایک ابا چاہیے یا پھر یا ایک خامد چاہیے، لیکن اگر ابا اور خامد دستیاب نہ ہو تو پھر بزنس کو اس طرح نہیں کرتے، پھر بزنس کو پہلے دن سے ہی ایسے کرتے ہیں کہ اخراجات کو بھول کر آمدنی پر فوکس رکھا جائے، آمدنی پر فوکس رکھا جائے پہلے دن سے ہی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ قدرت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو آمدنی سے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا کہ خرچہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔ کیا آپ اس تجربے سے کبھی گزرے ہیں کہ آپ کا موڈ خراب ہوا ہو اور آپ لبرٹی مارکیٹ جا کے 40-50 ہزار کی شاپنگ کر کے خوش ہو گئے ہو؟ پیچھے جی، یہ بہت بار ہوا ہے، بہت بار ہوا ہے نا آپ کے ساتھ بھی۔ تو اس کا مطلب اور بھی کچھ ہے کہ جن کو شاپنگ کر کے مزہ آتا ہے؟ جی، سب کو آتا ہے نا۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب خرچہ کر کے مزہ زیادہ آتا ہے اور آمدنی سے مزہ کم آتا ہے تو نو ونڈر دنیا میں معاشی حالات خراب ہی رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اندر غور کرنا چاہیے کہ ایک چیز جو نیچرلی مزیدار ہے یعنی خرچہ کرنا، اور ایک چیز جو نیچرلی بدمزہ کرنے والی ہے وہ ہے آمدنی۔ تو فوکس کس پہ ہونا چاہیے؟ آمدنی پر، کیونکہ خرچہ کرنے کے لیے تو کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نہیں بھی کریں گے لوگ آ کے آپ کا خرچہ کرا دیں گے، خرچہ آپ کر ہی لیں گے، اس کے بارے میں وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وری کرنے کی ضرورت ہے آمدنی کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ فینٹسی کے دنیا میں رہتے ہیں، فینٹسی کی دنیا۔ ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کے مسئلے ڈرگز ریلیٹڈ ہیں، اگرچہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے مسئلے ڈرگز ریلیٹڈ نہیں ہے، ڈرگز ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں جی، ہے کوئی مسئلہ ڈرگ کا؟ کوئی ہے مسئلہ؟ نہیں نا؟ اچھا ہے، اچھا نہیں، بس زیادہ تر جو میرے ساتھ 1 to 1 میٹنگ ہوتی ہے، کسی بھی پیشنٹ کی پہلی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ میں اس کو پوچھتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میرا کوئی ڈرگ ریلیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، میرے مسئلے جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں کہ میرے ماں باپ میرا کہا نہیں مانتے، مجھے خرچہ نہیں دیتے، مجھے اجازتیں نہیں دیتے، منمانی کرنے نہیں دیتے، میں فن کرنا چاہتا ہوں تو وہ رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور مجھے فن نہیں کرنے دیتے۔ دیکھیں کتنا میں مظلوم ہوں۔ تو ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فن لونگ ہوتے ہیں، فن لونگ۔ ان کو
مزہ چاہیے ہی چاہیے. اور ایک دفعہ جب ان کو مزہ آتا ہے تو پھر ان کو دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد مزہ چاہیے, بلکہ تھوڑی دیر کے بعد بھی نہیں, دوبارہ چاہیے, اور پھر سہ بارہ چاہیے, اور پھر مسلسل چاہیے. اس لیے جب بھی پروگرام بناتے ہیں میرے یہ بچے, تو وہ ایسا ہی پروگرام بناتے ہیں جس میں ایک چیز مزے کی شامل کرتے ہیں, پھر دوسری چیز مزے کی شامل کرتے ہیں. جیسے کہ کوئی ڈنر کر لیا اور اس کے بعد گھر نہیں آنا, اس کے بعد آئس کریم کھانے کہیں نکل گئے, اس کے بعد کافی پینے چلے گئے, پھر ہینگ آؤٹ کرنے لگے, حتیٰ کہ رات کے 3, 4, 5 بج جائیں. اب انہوں نے ایک اور چیز بھی ڈھونڈی ہے کہ پھر کروز کرنا ہے. کروز سمجھتے ہیں آپ؟ کروز کرنا, جی, رات کو 3, 4 بجے جب مطلب سڑکوں پہ کوئی نہیں ہوتا, لوگ گھروں پہ جا کے سو چکے ہوتے ہیں, تو پھر کروز کرنا ہے. ہاں, تو یہ جو خواہش ہے, فن کی خواہش, ایلیشن کی خواہش, ایکسائٹمنٹ کی خواہش, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. اس کے بعد بھی جب وہ 5, 6 بجے صبح گھر واپس آتے ہیں تو گھر آتے ہی سو جاتے ہوں گے؟ نہیں, گھر آتے ہی سونا نہیں, پھر کوشش کرنا ہے کہ گھر آ کے بھی کوئی نہ کوئی جاگتے رہنا ہے, اور اس وقت تک جاگتے رہنا ہے جب تک گھر والے سو کے نہ اٹھے. جو ہی پتہ لگتا ہے کہ گھر والے اب جاگنا شروع ہوئے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آمنا سامنا نہ ہو, سوال جواب نہ ہو, تو سو جانا. اچھا, یہ جو فن آفٹر فن ہے, اس میں کوئی برائی ہے؟ کیونکہ میں نے اکثر اپنے پیشنٹ سے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے. ولنگ ویز کہتا ہے کہ فن کریں, پھر کوئی چیلنج قبول کریں, پھر کوئی مسئلے حل کریں, پھر آپ فن کریں, پھر آپ کوئی چیلنج قبول کریں, پھر کوئی کام کریں, پھر پروڈکٹیو ہوں, پھر فن کریں. یعنی فن کرنے کے لیے اس کا اپوزٹ کرنا بھی ضروری ہے, ورنہ فن جو ہے وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے. فن کھوکھلا ہو جائے گا. اگر آپ فن آفٹر فن کریں گے تو وہ کھوکھلا ہو جائے گا اور اس کے اندر جان نہیں رہے گی. تو ایک فن کرنے کے بعد ضروری ہے کہ کچھ اپوزٹ چیز کی جائے, جس میں کچھ جدوجہد کرنی پڑے, جس میں کوئی چیلنج ہو جو آپ اوور کر سکتے ہیں. تو خرچہ کریں تو پھر کمائیں, یہ اس کا اپوزٹ ہے. پھر دن ہے تو آپ کام کریں تو اس کا اپوزٹ ہے کہ رات کو آرام کریں, رات کو آرام کریں تو اس کا اپوزٹ ہے کہ دن کو کام کریں. اور مٹن کڑھائی کھائیں تو پھر اس کا اپوزٹ دال سبزی کھا لیں, تو پھر واپس مٹن کڑھائی کھائیں تو پھر دال سبزی کھا لیں. تو اس طریقے سے گزارا بہت اچھا چلتا رہے گا. بیلنس, اس کو ساتھ ساتھ بیلنس کرتے رہیں. لیکن اگر فن کریں گے اور پھر فن کریں گے تو ڈکلائن ہونا شروع ہو جائے گا, اس کی امپیکٹ کم ہونی شروع ہو جائے گی. ایک اور چیز بھی ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہائی فیل کرنے کی خواہش ہے, یہ فار اے لانگ ٹائم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اس سے ہماری ڈیسیژن میکنگ خراب ہو جاتی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ اگر ہم غصہ کریں تو ہماری ڈیسیژن میکنگ خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ غصہ کرنے سے ڈیسیژن میکنگ خراب ہوتی ہے, مانتے ہیں؟ اچھا, اگر ہمیں شیم فیل ہو تو ڈیسیژن میکنگ خراب ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایمبیرسمنٹ سے, تو ڈپریشن سے ڈیسیژن میکنگ خراب ہوتی ہے. اور یہ آپ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں. کیا آپ مانتے ہیں یا جانتے ہیں کہ جب ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور الیٹڈ ہوتے ہیں تو ہماری ڈیسیژن میکنگ اس وقت بھی خراب ہوتی ہے. جب الیٹڈ ہوتے ہیں تو ڈیسیژن میکنگ پہ برا اثر پڑتا ہے. بہت سارے سی ای اوز غلط فیصلے خوشی کے موقع پہ کرتے ہیں, اور جب خوشی کا فیز اوور ہوتا ہے تو ان کو اپنے غلط فیصلے نظر آنے لگتے ہیں. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں. گیٹ آؤٹ.
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। जब किसी भी इमोशन में हम काफ़ी आगे तक चले जाते हैं तो हमारी डिसीजन मेकिंग मुतासर होती है, चाहे वो इमोशन प्यार का हो, चाहे खुशी का हो, चाहे गम का हो, चाहे एम्बैरेसमेंट का हो। जब भी हम किसी इमोशन में काफ़ी दूर तक चले जाएं तो हमारी डिसीजन मेकिंग ख़राब होगी और हम बहुत ज़्यादा गलत फैसले इमोशनली करते हैं। यानी जब हम प्यार बहुत करते हैं तो हम बहुत गलत फैसले करते हैं, जब हम गुस्सा करते हैं तो हम बहुत गलत फैसले करते हैं। तो आपको ज़हन में आता है कि ये गलत फैसले उस सूरत में होते हैं जब हम इमोशनली काफ़ी आगे चले जाते हैं। अगर हम न्यूट्रल के करीब करीब रहें, न्यूट्रल के करीब करीब रहें, यानी सोबर रहें, सोबर नहीं, सोबर होने का मतलब ये है कि आपका जो न्यूट्रल पॉइंट है जिससे आप ट्रैवल करते हुए किसी जज्बे की तरफ जाते हैं, आप यूँ समझें कि एक न्यूट्रल पॉइंट है जिसे हम एन कह लेते हैं, एन से न्यूट्रल और एन से नॉर्थ। तो जो न्यूट्रल है हमारा, जज्बाती तौर पर न्यूट्रल, जब हम जज्बाती तौर पर न्यूट्रल हों, ना गुस्से में हों, ना गम में हों, ना बैठ जाए उधर बैठ जाए। जज्बाती तौर पर जो न्यूट्रल होना है, जिसे आप ज़्यादा पसंद नहीं करते, और हम ये सिखाने की कोशिश करते रहते हैं कि जज्बाती तौर पर न्यूट्रल होना आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, क्योंकि न्यूट्रल गियर से आप फिर पहला गियर लगा सकते हैं, न्यूट्रल गियर से आप रिवर्स भी लगा सकते हैं। अगर आप चौथे गियर में हो तो आप रिवर्स गियर लगा सकते हैं, और अगर आप चौथे गियर में रिवर्स लगा दें जी, क्या होगा? टूट जाएगा, उड़ जाएगा। और अगर आप न्यूट्रल से चौथे में चले जाएं, गाड़ी चलेगी नहीं। ठीक, तो हमें देखना पड़ेगा कि न्यूट्रल पॉइंट है जहां से हम रिवर्स भी आसानी से कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी जा सकते हैं, और उस वक्त एक्सीडेंट के चांसेस भी कम ही होते हैं जब हम न्यूट्रल के करीब करीब होते हैं। और ये जो सोब्राइटी है, ये जिसके लिए आप जिद्दोजहद कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अमन व सुकून हो जाए, और आप जब चाहें खुशी का मौका हो तो खुश हो जाएं, और गम का मौका हो तो आप थोड़े गमगीन हो जाएं, गुस्से का मौका हो तो गुस्से का इजहार कर सकें। जज्बात इसलिए बनाए गए हैं कि जब उनके इस्तेमाल की ज़रूरत पेश आए तो हम कर लें इस्तेमाल उनको, लेकिन जज्बात को आर्टिफिशियली पंप अप करना ये नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, ये बात आपको आसानी से समझ में आएगी कि अगर कोई चीज़ आपको बहुत गुस्सा दिलाए जज्बाती तौर पर तो आप कोई नुकसान कर बैठेंगे ना, और अगर कोई चीज़ आपको बहुत खुशी दिलाए तो ये मानना आपके लिए आसान नहीं है कि इसमें भी आपका कोई नुकसान हो सकता है। कोई चीज़ आपको बेइंतहा खुशी में पहुंचा दे तो इम्कान है कि आप कोई नुकसान कर बैठेंगे, और जब आपको प्यार बहुत आ जाए किसी पे तो क्या इम्कान है? क्या आप कभी इस तजर्बे में से गुजरे हैं कि आपने बिला वजह लोगों को तोहफे बांटे, बिला वजह लोगों को तोहफे बांटे, कोई मौका महल नहीं था लेकिन आपको प्यार इतना आ गया था। औलाद के साथ भी जब वो 2 साल के होते हैं बच्चे या 3 साल के होते हैं तो हमें प्यार इतना आ जाता है कि जो मुँह से वो बोलते हैं हम वो उनका पूरा कर देते। देखिए, बच्चों के साथ हम सबसे ज़्यादा उनकी बातें मानते हैं और हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, इन्हीं के लिए तो हम कमाते हैं, और हम उनके ऊपर बेपनाह शावरिंग करते हैं, लव बॉम्बिंग करते हैं। लव बॉम्बिंग का पता है आपको क्या होती है? हमारे अंदर केमिकल्स हैं
اور بے انتہا کیمیکلز ہیں، لیکن 16 کیمیکلز ہیں جو ہمارے ایموشنز پیدا کرنے میں بہت اہم حصہ لیتے ہیں، لیکن 16 میں سے بھی 4 پھر ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ حصہ لیتے ہیں. تو ہمارے جذبات اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ وہ کیمیکل پیدا ہوتے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں، پھر وہ ایمرج کرتے ہیں، پھر وہ سب مرج کرتے ہیں، اور مختلف کیمیکلز کی کمبینیشن سے ہمارے مختلف جذبات پیدا ہوتے ہیں. جو اب تک ریکگنائز کیے گئے ہیں جذبات وہ 252 جذبات ہیں، 252. لیکن ہم عام طور پر 2 جذبات سے واقف ہیں، اچھا جذبہ اور برا جذبہ، اچھے جذبات اور برے جذبات، ہم ان کو جانتے ہیں. اور یہ جو جذبات ہیں یہ ہماری زندگی میں رونق پیدا کرتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ہمارے جذبات کھو جائیں تو ہماری زندگی بہت بے رونق ہو جائے. تو جذبات کو ریسنٹلی اسٹڈی کیا گیا ہے. آپ سمجھیں کہ جذبات کی اسٹڈی 20-25 سال پرانی ہے، اور بہت ساری دیگر چیزوں کو بہت پہلے اسٹڈی کیا گیا. کیڑوں مکوڑوں کو 300 سال پہلے سے اسٹڈی کیا جا رہا ہے، اور زراعت کو پتہ نہیں 500 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا اسٹڈی کیا جا رہا ہے. لاجک کو سینکڑوں ہزاروں سالوں سے اسٹڈی کیا جا رہا ہے. سقراط بقراط لاجک کی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن جذبات کے بارے میں جو سیریس اسٹڈیز سامنے آئی وہ 25-30 سال پہلے سامنے آئی، اور لوگوں نے پڑھنا شروع کیا کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا چیز ہوتی ہے. یہ قریب رہنے سے ایک دوسرے کے جو پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو پتہ چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے محبت سی محسوس ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر پہلے پھر جو ہے نفرت محسوس ہو رہی ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ اس مسئلے کا حل ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک سبجیکٹ ہے کہ جب آپ ایموشنل بھی ہوں تو انٹیلیجنٹ ہی رہیں، کیونکہ خطرہ ہے کہ جو ہی آپ ایموشنل ہوں گے آپ کا جو آئی کیو ہے یا جو انٹیلیجنٹ کوشنٹ ہے وہ نیچے گرنا شروع ہو جائے گا. یہ جو بائیپولر ڈس آرڈر ہے، اسی لیے اس کو ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ان آرڈر بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو بائیپولر ان آرڈر ہوتے ہیں، اور ایسے تمام لوگوں کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ وہ کسی دن بھی بائیپولر ڈس آرڈر میں جا سکتے ہیں. اور یہ معاشرے کے کوئی 4% لوگ ہوتے ہیں جو بائیپولر ان آرڈر ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اور بہت ایموشنل بھی ہوتے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو یہ کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں. ان کے ہمیشہ بڑے خواب ہوتے ہیں، وہ چھوٹی بات نہیں کرتے، وہ ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. گرینڈیوز آئیڈیاز ہوتے ہیں اور پھر ان کے لیے محنت کرتے ہیں. اگر وہ طالب علم ہوں تو پھر وہ اس طرف دھیان دیتے ہیں، اگر وہ بزنس مین ہوں تو وہ اس طرف دھیان دیتے ہیں. اور کبھی کبھی وہ پھر اپنا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پر وہ رات جلدی سونا نہیں چاہتے، وہ اسے ویسٹ آف ٹائم سمجھتے ہیں. وہ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے ہیں جو کہ قاعدے قانون کے خلاف ہیں، اور چونکہ وہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لہٰذا وہ پینلٹی سے بچ جاتے ہیں. وہ کوئی گڑبڑ کرتے ہیں اور پھر نقصان سے بچ جاتے ہیں. وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو دوبارہ سٹریم لائن میں لے آتے ہیں، اور پھر یہ حرکتیں کرنا ان کی عادت بن جاتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں کر کے بچ جاؤں گا. کیونکہ وہ جو کام بھی کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے پھر اسے چھپانے میں اور بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جیسے اگر وہ نشہ کر رہے ہیں تو گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے، پھر وہ کہتے ہیں میں جب چاہوں گا چھوڑ دوں گا، میں جب چاہوں گا پکڑ لوں گا. پھر وہ چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں دیکھا میں نے چھوڑ دیا. پھر وہ اسے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں تو میں جب چاہوں پکڑ سکتا ہوں، جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں. پھر وہ بہت سارے قانون توڑتے ہیں. وہ لال بتی توڑنے کے بہت طریقے، وہ کھبے ہو کے پھر ادھروں دی ہو کے پھر ادھروں نکل جائیں گے، اور اگر سارجنٹ نہیں ہے تو ویسے ہی تیزی نال نکل جائیں گے. اچھا، وہ پھر ایسے ریلیشن شپس میں چلے جاتے ہیں جو کہ قاعدے قانون کے خلاف ہوتے ہیں. ان کی بیوی ہے اور وہ کسی اور ریلیشن شپ میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں پتہ نہیں لگن دیں، میں اس کے نتائج نہیں بھگتوں گا، میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو چھپا کے رکھنے میں کامیاب ہوں گا. اور دوسرے ان کے سامنے ایکسپوز ہو رہے ہوتے ہیں اور مشکلات میں جا رہے ہوتے ہیں،
پر وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ان دوسروں سے ممتاز ہوں, میرے اندر ایک یونیکنس ہے, اس کو ہم ٹرمینل یونیکنس کہتے ہیں. میرے اندر کوئی ہے ایسی بات کہ میں گڑبڑے کروں گا, میں رسک لوں گا, میں نشہ کروں گا, پھر بھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا, میں سیٹ رہوں گا. اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے, اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ اب ایسا نہیں ہو رہا. اب دیکھیں جتنے یہ ہائی اچیورز ہیں سوسائٹی میں, بزنس مین یا بیوروکریٹ, ڈاکٹرز, انجینئرز, لائرز, پائلٹس, یہ سارے کے سارے یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان کی میڈیسن ان کی نگہداشت ہے. جو لوگ بھی بائیپولر ان آرڈر ہوتے ہیں تو ان کی دوا وہ روز لیتے ہیں جو کہ نگہداشت ہے. وہ ورزش کرتے ہیں, وہ رات کو ٹائم پہ سو جاتے ہیں, وہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتے ہیں, وہ قاعدے قانون پہ چلتے ہیں, وہ پہلے سے سوچ کے قدم آگے بڑھاتے ہیں, وہ ایٹ دی اسپار آف دی مومنٹ نہیں سوچتے. تو یہ بائیپولر ان آرڈر ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت اچیورز ہوتے ہیں, جو ایجادیں کرتے ہیں, جو دنیا کو سنوارتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. لیکن پھر بیچ میں کچھ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں میں بہت ممتاز ہوں, بہت کسی اونچے درخت کی الٹی شاخ پہ جا کے لٹک جاتے ہیں. تو اس سے مسائل ہوتے ہیں, اور یہ بائیپولر ان آرڈر سے بائیپولر ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں. آج پھر پی کر آئے ہو؟ میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. اور جب وہ ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں تو یہاں وہ ایک اور غلطی کرتے ہیں. غلطی نمبر 2 کہ وہ اپنے خراب موڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈرگز کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیتے ہیں کہ اگر میں سوتا نہیں ہوں اور اگر میں اپنا خیال نہیں رکھتا ہوں تو میرے پاس شام کو پینے کے لیے شراب کے پیسے ہیں اور میں شراب پی سکتا ہوں. اگر میں چست رہنا چاہتا ہوں تو میں چائے, کافی, ریٹالن, آئس, کوکین, جتنی بھی میرے پاس توفیق ہے یہ میں کر سکتا ہوں, اور اپنے 14 طبق جب چاہے روشن کر سکتا ہوں. جب چاہے میں اپنے آپ کو شراب کے نشے میں مسحور رکھ سکتا ہوں, اور جب میں ڈرنک ہو جاؤں تو میں آئس کر کے اپنے آپ کو واپس اوپر اٹھا سکتا ہوں. تو یہ جو ایکروبیٹس ہیں, یہ جو کلا بازیاں ہیں, یہ زندگی کو خراب کر دیتی ہیں. بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کی زندگی اس سے خراب ہو رہی ہے, پر وہ کہتے نہیں ناٹ می, میری نہیں ہوگی زندگی خراب, میں رستہ نکال لوں گا بیچ میں سے کوئی. انٹیلیجنٹ آدمی کو ہمیشہ ایک خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں جس کام میں بھی ہاتھ ڈالوں گا وہ میں کر گزروں گا. اور یہ غلط فہمی آپ کو پتہ ہے کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آپ میں سے کو بتائے گا کہ یہ غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو خراب نتائج سے بچا لوں گا, میں پٹری سے اتر گیا تو کوئی بات نہیں, میں پھر اپنے آپ کو بچا لوں گا. جی اوور کانفیڈنس تو نتیجہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, اس کی وجہ بڑی سمپل ہے کہ انہوں نے بہت دفعہ کامیابی سے یہ کر کے دیکھا ہوتا ہے. انہوں نے بہت دفعہ مصیبت میں پڑ کے اپنے آپ کو مصیبت سے نکالا ہوتا ہے.
جب آپ ایک دفعہ مصیبت میں پڑتے ہیں اور اپنے آپ کو مصیبت سے نکال لیتے ہیں اور پھر دوسری دفعہ مصیبت میں پڑتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مصیبت سے نکال لیتے ہیں اور پھر تیسری دفعہ مصیبت میں پڑتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو مصیبت سے نکال لیتے ہیں، تو اب آپ کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ میں آئی کین ڈو دیٹ آلویز. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن ایسا نہیں ہوتا، وہ مصیبت میں پڑتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مصیبت سے نکال نہیں پاتے، اور پھر بھی وہ اتنی آسانی سے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں میں اتنی دفعہ تو مصیبت سے نکالا اپنے آپ کو، میں پھر نکال لوں گا. پر اب جو ہے دا ٹائم از اپ، اب نہیں ایسا ہو سکتا پہلے جیسا ہوتا تھا. ایک فیملی سسٹم ہے، ایک سوشل سسٹم ہے کہ وہ خود بھی کم نہیں ہوتے صلاحیتوں کے اعتبار سے، پھر ان کے فیملی ممبر بھی ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور بار بار ان کو مصیبت سے نکالتے رہتے ہیں. لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ایسا کیوں نہیں ہو رہا، اور وہ مصیبت میں گھر جاتے ہیں. اور یہاں پہ وہ غلطی نمبر 2 آ جاتی ہے بیچ میں. غلطی نمبر 2 یہ ہے کہ وہ برا محسوس کر رہے ہیں، شام کو وہ تھکے ہوئے ہیں، ٹائرڈ ہیں، ایگزاسٹڈ ہیں، تو وہ شراب پی سکتے ہیں. صبح کو وہ اٹھا نہیں جا رہا، بستر سے نکلا نہیں جا رہا، سر درد کر رہا ہے ہینگ اوور کی وجہ سے، تو وہ کافی پی کے اور کوئی ڈرگ لے کے، کوئی ریٹالن لے کے، کوئی اس طرح کی چیزیں لے کے وہ اپنے آپ کو پھر سیٹ کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کانسپریسی میں، اس سازش میں جس میں وہ گھرے ہوتے ہیں، اس سازش میں ڈاکٹرز بھی شریک ہوتے ہیں. بدرجہ اتم ڈاکٹرز کا حصہ ہے جو پرسکرائب کرتے ہیں ٹرینکلائزرز، جو پرسکرائب کرتے ہیں سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولس، وہ پرسکرائب کرتے ہیں ریٹالن، وہ پرسکرائب کرتے ہیں ایڈرل اور اس طرح کی اور بہت ساری دوائیاں. اور دونوں کا دل خوش ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کا دل بھی خوش ہو جاتا ہے، مریض کا بھی دل خوش ہو جاتا ہے. جب کوئی مریض ڈپریشن میں جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، جو کہ بائی پولر کا حصہ ہوتی ہے، جو بائی پولر کے کوائن کا ایک حصہ ہوتی ہے، تو وہ ڈپریشن میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں بہت ڈپریس ہوں، میرے انرجی بالکل زیرو ہے، میرے پاس کچھ ہمت ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر اس کو پھر ایڈرل لکھ کے دیتا ہے اور اس طرح کے سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹ لکھ کے دیتا ہے کہ پہلی گولی اندر اور دم جلندر. مطلب ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے بندہ، اور اچانک اتنی تیزی سے وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ یہ ریالٹی اس کی نئی خراب زندگی کا نقطۂ آغاز بن جاتی ہے. حالانکہ اس کو ضرورت موڈ سٹیبلائزر کی ہوتی ہے، لیکن موڈ سٹیبلائزر کوئی بہت مزیدار نہیں ہوتے، ان سے گزارا مزارا ہوتا ہے. آپ کا موڈ اچھا رہتا ہے پر بہت اچھا نہیں رہتا، یہ ہوتے ہیں موڈ سٹیبلائزر. پھر ان کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں اور نڈھال پن بھی محسوس ہوتا ہے، طبیعت اچھی بھی محسوس ہوتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ پیشنٹ کو اگر ایک ڈاکٹر موڈ سٹیبلائزر دیتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر سینٹرل نروس سسٹم سٹیمولنٹ دیتا ہے تو پروانہ کدھر جائے گا؟ جی سٹیمولنٹس کی طرف جائے گا نا پروانہ. تو خراب علاج کی تو بنیاد پڑ گئی، چاہے وہ پاکستان ہو چاہے امریکہ ہو، کہ پہلے پیشنٹ جو ہے بائیپولر کے فیز میں سے گزر رہا ہوتا ہے، پھر ڈس آرڈر میں جاتا ہے، اس کے بعد اس کو بیچ میں ڈپریشن کا فیز آتا ہے، اور این ڈپریشن کے فیز میں، خوشی کے فیز میں کوئی نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس. بائیپولر ڈس آرڈر کا جو ایکسائٹڈ فیز ہے، جو الیٹڈ فیز ہے، جو اوپر کا فیز ہے، اس میں کوئی نہیں جاتا ڈاکٹر کے پاس، کیونکہ اس میں کیوں جائے گا وہ. اچھا، اسی بائیپولر کی بیماری کا یہ فیز ہے. اور جب اپوزٹ فیز آتا ہے ڈپریشن، جب کمرے کے پردے آگے کر کے ایک بندہ بستر پہ لیٹ جاتا ہے اور کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کام کرنے کو اس کا دل نہیں جاتا، انرجی اس کی زیرو کو چھو رہی ہوتی ہے، تو وہ جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس.
اور بتاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں میرے آنسو دیکھیں, ڈاکٹر صاحب میرے کرائنگ سپیل دیکھیں, میری انرجی کوئی نہیں ہے, میرا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا, میں سارا دن بستر پہ ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں, تو میرا کچھ کر لیں. اور ڈاکٹر اس میں 2 غلطیاں کرتا ہے عام طور پر, ساری دنیا میں 2 غلطیاں کرتا ہے اپنے مریض کی خوشنودی کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے. ایک چھوٹی غلطی کہ اینٹی ڈپریسنٹ دے دیتا ہے ایک ایسے بندے کو کہ جس کو بائیپولر ڈس آرڈر کا ڈپریسو فیز ہے, ڈپریشن نہیں ہے, بائیپولر ڈس آرڈر کا ڈپریسو فیز ہے, تو اس کو وہ اینٹی ڈپریسنٹ دے دیتا ہے جس سے وہ ڈپریشن سے نکل آتا ہے اور ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگتا ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد دوبارہ ڈپریشن کے فیز میں چلا جاتا ہے, اور پھر اس کا ڈاکٹرز کے ساتھ یہ اگلی ریلیشن شپ چلتا رہتا ہے. یہ چھوٹی غلطی ہے. بڑی غلطی یہ ہے کہ ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کرتا ہے کہ تمہیں ADHD ہے, تمہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر ہے, اور اس ڈائگنوسس کے ساتھ جو پرسکرپشن ہے وہ ایڈرل کی بنتی ہے اور ریٹلن کی بنتی ہے, اور یہ پہلی گولی کھانے کے بعد مریض کہتا ہے کیا بات ہے آپ کی ڈاکٹر صاحب, اور وہ ایک دم ایک جیسے سورج کی کرنیں چھا جاتی ہیں چاروں طرف, وہ اس طرح محسوس کرتا ہے. اور امریکہ اب بہت دکھی ہے, اس سے بہت تنگ ہے, 2-3 چیزوں سے امریکہ بہت تنگ ہے, یہ ان کا بگیسٹ پرابلم ہے. ADHD کے ڈائگنوسس کے تحت ریٹالن اور ایڈریل کی پرسکرپشن, درد کی دوائی کے نام پہ ٹریمول اور اس طرح کے نارکوٹکس کی پرسکرپشن, اور بے چینی کی علاج کے نام پہ بینزوڈائزپین کی 40 قسم کی دوائیوں کی پرسکرپشن, جس میں روزانہ لوگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور سوسائڈ کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ ذرا آپ نے اپنی ڈرگ ڈپینڈنس کو توجہ نہ دی تو سوسائڈ کرنے کو دل کرتا ہے, کیونکہ موڈ اتنا خراب ہو جاتا ہے, زندگی بے معنی لگنے لگتی ہے اور سوسائڈ کے علاوہ کوئی رستہ نظر نہیں آتا, اور اس طرح ڈپینڈنس کی راہ ہموار ہوتی ہے. سوشل فوبیا ہونا تو ایک نیوروسز ہے. نیوروسز کا مطلب ہے کہ اعصاب کی کمزوری ہے, اس میں سائیکوسز ہونا بھی کوئی ضروری نہیں. بے شمار لوگ ہیں جو کسی منفی تجربے سے گزرتے ہیں اور اس منفی تجربے سے گزرنے کے بعد ان کو سوشل فوبیا ہو جاتا ہے, ان کو لوگوں سے ملنے سے گھبراہٹ ہوتی ہے, ان کو بازاروں میں جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے, حتیٰ کہ گھبراہٹ ان کے ساتھ ایک جیون ساتھی کی طرح چلنے لگتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹرز اس میں ایکولی اس کانسپریسی میں دنیا بھر میں انوالوڈ ہے. ان کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں کہ مریض کو فوراً خوش کرنا ہے, ان کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں کہ دوائیوں کی کمپنیوں سے جو وعدہ کیا تھا کہ آپ کی دوائی لکھوں گا وہ لکھنی ہے, ان کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں کہ انہوں نے وقتی کامیابی کا جادو جگانا ہے, ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ کسی کو نہ نہیں کرنی چاہیے, نہ کرنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں. ڈاکٹرز بھی ہیومن بینگ ہوتے ہیں اور نہ کرنا ان کے لیے بھی ایسے ہی مشکل ہوتا ہے جیسے کہ عام آدمیوں کے لیے نہ کرنا مشکل ہوتا ہے. لیکن نہ کرنا ہماری زندگی کا زیور ہے. ہماری زندگی کی ساری کامیابیاں اور چمک دمک اس بات میں پوشیدہ ہیں کہ ہم صحیح موقع پہ نہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور صحیح موقع پہ ہاں کر سکتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ یہی زندگی کے 2 پہلو ہیں جس سے زندگی چمکتی ہے, کہ ہم نہ کر سکتے ہیں کہ نہیں اور ہم ہاں کر سکتے ہیں کہ نہیں, اور یہ دونوں ایک دوسرے کا اپوزٹ ہیں. اور اگر آپ ہاں کریں گے اور کبھی نہ نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کا مذاق ہو جائے گا, اور اگر آپ نہ کریں گے اور کبھی ہاں نہیں کریں گے تو آپ کی زندگی کا مذاق ہو جائے گا. جیسے دن ہے اور رات ہے اسی طرح نہ ہے اور ہاں ہے. جیسے فن لونگ ہیں آپ, بسم اللہ, کوئی برائی کی بات نہیں ہے, ایسے ہی آپ چیلنجز کو بھی محبت کرنے والے ہوں تو بہت اچھی بات ہے. یعنی جیسے آپ فن لونگ ہیں ایسے آپ چیلنج لونگ بھی ہوں, کیونکہ جب آپ اپوزٹس کو اڈور نہیں کرتے, جب تک آپ اپوزٹس کو ایمبریس نہیں کرتے, جب تک آپ اپوزٹس کو پیار نہیں کرتے, زندگی کا توازن جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتا. آپ جانتے ہیں کوئی پرندہ ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتا, تو انسان بھی اپوزٹس کے ساتھ ایک بہترین زندگی گزار سکتے ہیں.
घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाए। ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मैं आपको बताऊं कि पेशेंट्स के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको आदत पड़ी होती है शुरू से खुद ही फैसले करने की, चाहे उनसे नुकसान पहुंचे, और जब उनको कोई बात समझाई जाती है तो वो सारी बात समझ के भी आमतौर पर यही कहते हैं कि अच्छा अभी तो हमारा ये ख्याल है कि ऐसे करना चाहिए, तो हम कहते हैं ऐसे करके देख लीजिए, क्योंकि हम इन्फोर्स नहीं कर सकते, सजेस्ट कर सकते हैं। पेशेंट्स हों या उनके फैमिली मेंबर्स हों, हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि देखिए ये आपके लिए बेहतर है, और अगर वो कहें कि नहीं हमें इससे इत्तफाक नहीं है और हम इस पे अमल नहीं करना चाहते, तो हम प्रेस नहीं करते, क्योंकि प्रेस करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तजर्बे में से गुजरते हैं पेरेंट्स और पेशेंट्स, तो फिर वो खुद ब खुद इस्लाह की राह की तरफ चल पड़ते हैं, और हमें सब्र से उसका इंतज़ार रहता है। लेकिन हम कह ज़रूर देते हैं, लेकिन बाद में जब हम कहते हैं हमने तो आपको कहा था, कहते हैं आपने ज़ोर नहीं दिया था। हमने कहा कि ज़ोर देना ज़रूरी नहीं था, हमने तो सीरियसली आपको कहा था कि दिस नीड्स टू बी डन, ये करने की ज़रूरत है। आपने कहा अगर ऐसा कर लें, अगर वैसा कर लें। हमने कहा नहीं, दिस नीड्स टू बी डन। कहते नहीं, मेरा ख्याल है कि फ़िलहाल हम ऐसा कर लेते हैं, हमें पता है बाद में तो यही करना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल हम ये कर लेते हैं। फैमिली वेल इन्फॉर्म्ड उसी सूरत में होगी ना जब उन्हें कहा जाए कि देखें ये इन्फॉर्मेशन है और ये एक्शन है जो कि करने की ज़रूरत है, और फैमिली कहती है कि नहीं अभी ये एक्शन ना करें तो हम क्या करें। यही कहेंगे ना कि अच्छा चलें जैसे आप कहते हैं। ज़्यादातर फैमिली को लॉन्ग टाइम का एक्सपीरियंस होता है अपने मरीज़ के मामलात को हैंडल करने का, क्योंकि उन्होंने 10 साल 12 साल अपने मरीज़ के मामलात को तन्हा हैंडल किया होता है, और ये उनकी आदत का हिस्सा बन जाता है। फिर जब वो हमें हायर कर भी लेते हैं, जैसे कई लोग ड्राइवर रख के उसको पिछली सीट पे बिठा के गाड़ी खुद चलाते रहते हैं, आप जानते हैं ऐसे लोगों को? बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि ड्राइवर रखा हुआ है पर गाड़ी खुद चलानी है ड्राइवर को पीछे बिठा के, और कई दफ़ा ड्राइवर को गलतफहमी हो जाती है कि पता नहीं बॉस मैं वहाँ, हो ही सकता है ना। तो कई दफ़ा ऐसी गलती हमें भी लगने लगती है कि पता नहीं हम बॉस हैं या हम जो कहेंगे वो माना जाएगा, और हम जोर देने लगते हैं, तो फिर लोग घर में कहते हैं कंबल ही हो गए नहीं, विलिंग वेज वाले थे। कभी कभी होता है ना घरों में ऐसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब आप सो भी रहे होते हैं, जब आप जाग भी रहे होते हैं, जब आप कामकाज भी कर रहे होते हैं, तो एक दफ़ा हमारी ज़िम्मेदारी किसी बच्चे के हवाले से आ जाती है, तो हम आपस में सलाह मशवरे कर रहे होते हैं, मैसेजेस करके बता रहे होते हैं कि फ़लाँ का ये मामला है और फ़लाँ का ये मामला है, तो क्या करना है तो क्या नहीं करना। तो ये काउंसलर्स के दरमियान एक सर्कुलर टॉक चल रही होती है। लेकिन जो एथिक्स हैं वो यही कहते हैं कि हम सजेस्ट कर दें, हम दोहरा दें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर देंगे तो उससे कोई बेहतरी नहीं निकलती, ताल्लुकात की ख़राबी निकलती है। हम कहते चलें ठीक है ये करके देख लेते हैं, लेकिन इसमें बाज़ औक़ात नुकसानात भी हो जाते हैं। कई दफ़ा हम कहते हैं कि देखें नुकसान हो जाएगा, ना करें इस तरह। तो ओवर द पीरियड 43 इयर्स हो गए हैं एक काम करते हुए, तो लामहला डे इन एंड डे आउट आप एक ही चीज़ को डील करते हैं, तो तजर्बा भी आपको बहुत कुछ सिखाता है। फिर दुनिया बॉडी ऑफ नॉलेज बढ़ रही होती है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो मैं बुनियादी तौर पर यही सलाह दूंगा
کہ آپ کے سوال ذہن میں ہو تو ضرور پوچھیں، اور اگر آپ مشورہ قبول کر لیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. تجربے میں سے گزرنا چاہتے ہیں تو چلیں، وہ بھی ایک رستہ ہے، تجربے میں سے بھی گزر جائیں. لیکن جو باٹم لائن ہے، جو آج کا پیغام ہے، وہ صرف ایک سمپل سی بات ہے کہ یہ جو فن لونگ ایلیمنٹ ہے نا آپ کے اندر، اس پہ نظر ثانی کر دیں. میں نہیں کہہ رہا فن لونگ چھوڑ دیں، ساتھ اس کے اپوزٹ کو، اس کے جوڑے کو ساتھ ملا لیں. اور جو فن ہے اس کا جوڑا کیا ہے؟ چیلنج. کہ جو آپ مزہ اٹھانا چاہتے ہیں تو کچھ جد و جہد کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور فریکوینٹلی ان دونوں تجربات میں سے گزریں، مزے میں سے بھی گزریں اور جد و جہد میں سے بھی گزریں، اسٹرگل میں سے بھی گزریں. آپ کا مزہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. جب آپ جد و جہد میں سے گزرتے ہیں تو آپ کا مزہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ یہ طرز عمل اپناتے ہیں تو آپ کی زندگی میں جد و جہد نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے. لہٰذا جد و جہد کو انوینٹ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ جد و جہد ریگولر کرتے ہیں تو آپ کی زندگی سموتھ ہونے لگتی ہے. پر اس پہ خوش نہ ہوا کریں. جب زندگی بالکل سموتھ ہونے لگے تو اپنے لیے جد و جہد کو ڈیزائن کریں، کیونکہ اگر آپ جد و جہد کو ڈیزائن نہیں کریں گے تو آپ بور ہونے لگیں گے. کیونکہ ہم زندگی میں کئی دفعہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو ہم بہت بور ہونے لگتے ہیں، اور جب ہم بور ہونے لگتے ہیں تو بوریت دور کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی گول سیٹنگ کریں، کوئی اپنے لیے چیلنج ڈیزائن کریں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر دوسرا رستہ ڈرگز کا ہے، جو کہ دنیا میں بہت پاپولر ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ دنیا ڈرگز کے خطرات میں گھرتی جا رہی ہے. خواتین کو عام طور پر اپنے ہسبینڈ سے شکوہ ہوتا ہے، گلہ ہوتا ہے، اور یہ شکوہ گلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ان کے آپس کے تعلقات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ہسبینڈ پھر ادھر ادھر یہ جو پرومسکوٹی ہے، یہ جو ریلیشن شپ بناتے رہنا ہے، وہ کام شروع کر دیتے ہیں. اور بیویوں کے لیے ایک بہت بڑا مشن ہوتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو اپنے تک محدود رکھنا، یعنی منوگمس رکھنا ان کو. اور یہ بہت آسان کام ہے. اگر سادہ سے فارمولے کو خواتین سمجھ جائیں تو یہ بہت آسان کام ہے. آپ کو پتہ چلانا چاہیے کہ باہر دنیا میں عورتوں کے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے ہسبینڈ کا رجحان ان کی طرف ہو سکتا ہے. اگر آپ وہ چیز ڈسکور کر لیں کہ ان کے پاس کون سی چیز ہے تو آپ اپنے ہسبینڈ کو ہمیشہ اپنے بہت قریب اور محبت کرنے والا اور رسپیکٹ کرنے والا ہسبینڈ بنا سکتے ہیں. لیکن عام طور پر خواتین کو یہ سارا فارمولہ پتہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ احتجاج کرتی رہتی ہیں، وہ پروٹیسٹ کرتی رہتی ہیں، وہ جھگڑے کرتی رہتی ہیں، اور ہسبینڈ ہاتھ سے نکلے چلے جاتے ہیں. اور امریکہ جیسے ملک میں 70% ہسبینڈ انفیڈیلٹی کا شکار ہوتے ہیں. پاکستان میں تو خیر باقی سارے نیک لوگ ہیں، لیکن امریکہ جیسے ملک میں جہاں ویلیوز بہت کلیئر ہیں، وہاں عام طور پر جس بندے نے ادھر ادھر منہ مارنے ہوتے ہیں وہ شادی نہیں کرتا، اور وہ صرف کنواری زندگی گزارتے ہیں. اور جو لوگ شادی کرتے ہیں ان کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے امریکہ میں کہ وہ اپنے آپ کو ایک عورت تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. تو آپ سوچ لیے کہ ایک ایسے ملک میں جہاں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ویلیو ہے، بڑی رسپیکٹیبل ویلیو ہے کہ اپنی بیوی تک محدود رہنا ہے یا پھر شادی نہیں کرنی، تو اگر وہاں 70% ہسبینڈز ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پاکستان جیسے ملک میں کیا حالات ہوں گے. کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.